اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ انشقاق ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے 15 تک۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص مومنٹ بائی مومنٹ، ڈے بائی ڈے اللہ کی طرف چلا جا رہا ہے نا۔ ہم لوگ تو بظاہر دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب یعنی آخرت میں اپنی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں نا۔ لوگ اس بات کو سوچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ظاہر نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نقصان ہی اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ آگے جو آیات ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ اب یہ جو ہلکا حساب ہے، اس کے حوالے سے قرآن میں مختلف آیات آتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ یعنی بالکل آپ دیکھیں گناہوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا، مطلب جو بہت نیک بھی بندہ ہوتا ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی برائیاں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے آسان حساب لے گا نا۔ حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس سے بھی اگر حساب لے لیا گیا پھر وہ تو مارا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ یہ والی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور حضرت عائشہ نے بھی بہت دفعہ سنا رسول اللہ کو یہ دعا کرتے ہوئے۔ جب اب یہ دعا ایک دفعہ مانگ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کا مطلب پوچھا کہ ہلکے حساب سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کر دیا جائے۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ تو پھر مارا گیا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، یہ وراء آتا ہے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا نا، یعنی ایسے بندے کو پتا تو ہوگا کہ میں کیسے کام کر کے دنیا کے اندر آیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جائے گا، لیکن بہرحال اس کی رپورٹ کارڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا، فَيَدُوسُ ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ یعنی آپ دیکھیں جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کرپشن کر رہے ہیں، خوب فیکٹریاں بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، وہ صرف اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیگم کی، میری اولادوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، سب کی دنیا بن جائے نا۔ اس چکر میں وہ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ان کے لیے خود قرآن میں سورۃ طور کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف بھی لاحق رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کوئی غلط کریں۔ عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا مال حرام ذرائع سے کمانے کی پھر کوشش کرنے لگتا ہے، جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم پائیں، اگر اس کی حلال کمائی سے پورا نہیں ہو پا رہا۔ انہ ظن ان لن یحورا، اس نے سمجھا تھا کہ اس سے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔